ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والید العلیٰ خیر من الید السفلی او کما قال علیہ السلام صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے عنوان کے حوالے سے میں جو کچھ بیان کروں آپ حضرات سماعت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہر صورت وہ بہتر ہوتا ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد ہے دینے والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے کہ لینے والا ہاتھ، یعنی خیرات جو ہاتھ بانٹتا ہے دیتا ہے وہ بہتر ہے لینے والے سے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا جب کسی بندے کا ہاتھ یوں ہو جاتا ہے نا دینے والا، تو پھر کسی کے آگے اللہ اسے ہاتھ نہیں پھیلانا دیتا۔ جو بندہ دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا ہاتھ ایسے نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ اسے دینے والا بنا دیتا ہے۔ اب اس ضمن میں احادیث سماعت فرمائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے بندوں پر تو دو فرشتے جو ہیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے پروردگار عالم خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کے مال کو برباد فرما دے۔ یعنی جب بندہ صبح نکلتا ہے کاروبار کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، تو دو فرشتے ایک یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ خرچ کرنے جا رہا ہے، اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اگر یہ بچا کر رکھتا ہے، یہ بخیل ہے، تو پھر اس کے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ یہ بخاری و مسلم نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ خزانوں سے بھرا ہوا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ آج تک جب سے کائنات بنائی گئی ہے آسمانوں سے زمینوں سے خزانے برسائے جا رہے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے، اور اس کے ہاتھ میں میزان ہے، اور وہ میزان ہے کسی کو وہ پست کر دیتا ہے، کسی کو وہ بلند کر دیتا ہے، کسی پر وہ خزانے برسانا شروع کر دیتا ہے، کسی سے خزانے وہ روک لیتا ہے۔ فرمایا کہ روکتا اس سے ہے جو اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے، اور دیتا اسے ہے خزانے بے شمار جو اپنے مال کو غریبوں پر، یتیموں پر، مساکین پر، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے۔ حضرت قیس کے بھائیوں نے جا کر شکایت کی، یہ ایک صحابی ہیں، ان کے بھائیوں نے شکایت کی کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیس مال میں بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیس کو میری بارگاہ میں بلایا جائے۔ حضرت قیس بن صلح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا کہ قیس تیرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے؟ سنیے گا ذرا حضرت قیس کا جواب۔ آپ نے عرض کی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب میری فصل تیار ہوتی ہے، کھجوروں کا باغ میں کھجور تیار ہوتی ہے، میں اپنے حصے کی کھجور لے لیتا ہوں، پھر فی سبیل اللہ کے راستے میں تحفے دیتا ہوں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مساکین کو۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا تو بالکل صحیح کرتا ہے، اسی طرح خرچ کیا کر۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت قیس کہتے ہیں پھر ایسے ہوا
کہ پھر جب میری فصل تیار ہوتی تھی، جو میرا مال جب تیار ہوتا تھا میرے بھائیوں سے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ بڑھا دیتا تھا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے 3 طرح کے دوست ہیں۔ ایک وہ دوست ہے جو کہتا ہے میں تیرے قبر میں پہنچنے تک تیرے ساتھ ہوں، اور یہ ہے انسان۔ دوسرا وہ دوست ہے جو کہتا ہے کہ جو تو نے راہ خدا میں خرچ کیا یا بچا کر رکھا، جو راہ خدا میں خرچ کیا اور جو بچا کے رکھا وہ تیرا مال نہیں ہے، تو یہ ایک مال ہے، یہ دوست ہے۔ فرمایا تیسرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے کہ تو جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، اور وہ ہے اعمال۔ بندہ کہتا ہے ہائے میں نے آخری جو اعمال دوست ہے میں نے اسے ہمیشہ ہلکا سمجھا ہے۔ تو یہ اعمال میں بہتری تبھی ہے کہ بندہ جب کسی غریب بندے پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ابن مسعود راوی ہیں حدیث پاک کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے 2 کو مرنے کے بعد زندہ فرمایا، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مال کی کثرت دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو زندہ کر کے کہ جو میں نے تجھے مال اور اولاد دی تھی تو نے کس طرح ان پر خرچ کیا؟ تو وہ ایک جو زندہ ہونے والا شخص ہے وہ یہ عرض کرتا ہے مالک لم یزل، تو نے مجھے سب کچھ دیا تھا، تو میں نے اس ڈر سے کہیں میری اولاد میرے مرنے کے بعد مفلس نہ ہو جائے، غریب نہ ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، میں نے ان میں خرچ کر دیا تھا، اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑا تھا کہیں وہ مفلس نہ ہو جائیں۔ تو رب فرماتا ہے تو ڈر رہا تھا نا، اس ڈر کی وجہ سے تو نے مال خرچ نہیں کیا، تو لے میں نے تیری ساری اولاد کو غریب بنا دیا ہے، مفلس بنا دیا ہے، ہاتھ پھیلانے والا بنا دیا ہے۔ دوسرے شخص کو اللہ زندہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب تو بتا میں نے تجھے بھی مال دیا تھا، تجھے بھی اولاد دی، تو نے کس طرح خرچ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے مالک تیرا وعدہ تھا کہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو بس میں نے یہ سنا تھا، میں مال کو خرچ کرتا رہا، اپنی اولاد کو تیرے آسرے پر چھوڑا کہ مالک تو جانے اور میری اولاد جانے۔ رب فرماتا ہے تیرا یہ گمان تھا کہ میرا رب انہیں کبھی غریبی میں نہیں ڈالے گا، کبھی مفلسی میں نہیں ڈالے گا، تو لے میں نے تیری ساری اولاد کو بڑھ چڑھ کے حصہ دے دیا ہے، ان کے مال میں نے برکتیں دے دی ہیں۔ اسی طرح حدیث ہیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بے شمار بیان کی جائیں تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرچ کرنے والا بنائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، یتیموں پر خرچ کرنے والا بنائے، مساکین پر خرچ کرنے والا بنائے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک حدیث پاک سنائی، آپ ایک کھجور، حضور نے فرمایا جنت لینا چاہتے ہو، جنت بڑی آسان ہے، ایک کھجور کے بدلے تمہیں مل جائے گی، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دو، تمہیں تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا